الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب کی جو تاریخیں تھیں، ایک تو نیب کے عدالت کی تاریخیں تھیں جس میں توشہ خانہ کا کیس اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا۔ توشہ خانہ میں آج انہوں نے وہ ریفرنس داخل کی ہے جس کی نقول تو نہیں دی گئی ہیں کیونکہ پروسیکیوٹر نیب کی بوجہ ناسازی تباہ، اور پھر ویسے بھی وہ سائفر والے کیس میں چونکہ بہت لمبا چلا اور 4.5 بج گئے تھے، اس میں کافی جو ہے شہادت ابھی نامکمل تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے ابھی اس گواہ پہ جرا نہ ہو سکی کیونکہ دوسرے کیس میں نیب عدالت نے مجھے طلب بلا لیا تھا اور انہوں نے شروعات کی کارروائی۔ جو ہماری ضمانت کی درخواستیں تھیں خان صاحب کی، وہ بھی 27 تاریخ کے لیے چلی گئیں، اور اس میں بھی توشہ خانہ کے ریفرنس میں بھی نوٹس دیا ہے۔ یہ تو ہوا جو ہے ان مقدمات کے بارے میں۔ اب جب جنرلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں ان کو ان کاغذات نامزدگی دینے اور داخل کرنے میں اور ان کو حاصل کرنے میں بھی اتنی زیادہ دقتیں آ رہی ہیں، اور سارے پاکستان سے جو خبریں ان کی جانب سے آئی ہیں، شاہ محمود قریشی کے اپنے جو لینے گیا تھا اس کو اغوا کر لیا گیا، بشمول وہ کاغذات جو وہ اس کے پاس موجود تھے وہ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اسی طرح جو ہے عمیر نیازی صاحب ابھی آیا، بھی تشریف لایا چاہتے ہیں، ان کے بھی جو ہے کاغذات نامزدگی لینے گیا تھا، اس کو بھی ابھی تک نہیں میسر آئے ہیں۔ ملتان سے ایک اور امیدوار تھے، ان کو بھی اسی طرح سے دقتیں آ رہی ہیں۔ ہم جو ہے خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ صبح سارے پاکستان کی جو ہے ہائی کورٹ کی، چاہے وہ بینچز ہیں چاہے وہ پرنسپل سیٹس ہیں، ہم سارے ہائی کورٹوں میں یہ جو ہے ریٹیں دائر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سیم ڈے لگوا کر ہم نالش یہی کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمیں جو ہے کاغذات نامزدگی کے حصول میں بھی اس طرح سے دقتیں آ رہی ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ سرٹیفکیٹس چونکہ شامل کرنا ہوتے ہیں، ساتھ ہی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کسی چیز کے نادہند نہیں ہیں، تو وہ ان سرٹیفکیٹس کے حصول میں بھی امیدوار اور ان کے نمائندگوں کو جو ہے بہت زیادہ تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ 2 دن ہی سارے ہیں کیونکہ 20، 21 اور 22 تک ہے، تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ کل ہی جو ہے اس معاملے میں عدالتیں جو ہے ہمیں پاکستان کی جو عدالت عالیہ ہائی کورٹس ہیں جو وہ ہم ان سے یہ انجنکٹیو آرڈرز انشاءاللہ کوشش کریں گے حاصل کرنے کی کہ اس طرح جو ہے کسی کینڈیڈیٹ کے کاغذات نامزدگی کے حصول اور اس کے جو ہے تکمیلی مراحل اور اس کے داخل کرنے پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ نہ صرف الیکشن کمیشن کے اس عملے کو بلکہ ریٹرننگ آفیسرز کو اور ہم جو ہے ایڈمنسٹریشن اور صوبائی حکومت کے جتنے یہ متعلقہ محکمہ جات ہیں ان کو بھی ہم فریق بنا کے تو ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے امیدواران کو تحفظ ہو۔ ابھی سے اتنی خائف ہے حکومت، یعنی اتنی خائف ہے، یہ جو ہے ماشاءاللہ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کل جو انہوں نے بار کونسل سے پاکستان بار کونسل سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے قراردادیں منظور کروا کے آپ کے نظر کی گئیں، جس میں محترم پاکستان مسلم لیگ نواز اور محترم نواز شریف صاحب الیکشن سے کس طرح سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تکمیلی مراحل جو ہے وہ مکمل کیے جائیں، بھلے تاریخ آگے پیچھے بے شک کر لیں، لیکن جو ہے اب ان کو ڈی لمیٹیشن پر اب اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیٹوں کے جو ہے مثلاً مثال دی انہوں نے کہ جناب آپ نے جہلم کی 2 سیٹیں کر دیں اور اسی آبادی کی حافظ آباد میں آپ نے 1 سیٹ رکھی ہے، اور یہ ساری چیز آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حافظ آباد میں ان کے جو ہے ماشاءاللہ سابقہ وزیر قانون کا وہ گھر ہے، اپنے گھر میں اگر وہ 2 سیٹیں کروانا چاہتے ہیں تو باہر کے
یہ محترم نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ تاریخ بھی ان کی مرضی کی ہو، ریٹرننگ آفیسرز بھی ان کی مرضی کے ہوں، الیکشن بھی ان کی مرضی سے ہو، اور تمام جو ہے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی انہی کے تابع چلیں. تو اس طرح کا وہ جو ہے الیکشنز ماشاءاللہ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ان کا مخالف بھی کوئی لڑنے والا نہ رہ جائے. یہ اس حد تک خوف ہے ان کو کہ اتنی ساری جو ہے بریت لینے کے بعد بھی انہیں ابھی بھی یہ یقین ہے انہیں کہ اگر پی ٹی آئی اور بلہ جو ہے کا نشان اور کینڈیڈیٹس ان کے بدستور الیکٹورل پروسیس میں اور ان کی فہرستوں پر ہوئے 8 فروری کو، تو 8 فروری کو جو ہے ماشاءاللہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور اسے کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی. صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کاغذات بھی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں. اب آج راولپنڈی پولیس نے بھی کچھ 63 نام دیے ہیں جن میں آپ کے سابق ایم این اے ایم پی ایز ہیں جن کو گرفتار کرنے کے حوالے سے انصافی دہشتگردی عدالت سے جو درخواست دی ہے. اس صورتحال میں جب مزید گرفتاریاں نظر آ رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہیں اور حالات مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے اگر ایسی صورتحال؟ دیکھیں، کسی پارٹی کو بین کرنے کا تو اب وقت ہی گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور بین کرنا ویسے بھی ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئین کے اندر اس کو مندرج کیا گیا ہے، اور یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن دے گی، اور یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں.